الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اس سے پہلے کی آیات میں بھی منافقین کا تذکرہ تھا اور ان آیتوں میں بھی منافقین کا ذکر ہے۔ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا اور ایمان کا اقرار کرتے ہیں صرف زبان سے، ظاہری اعمال بھی مومنوں کے ساتھ کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ مومن نہیں ہوتے۔ یہ لوگ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ ویسے عام حالات میں بھی منافق آدمی جتنا خطرناک ہوتا ہے اتنا کھلا دشمن خطرناک نہیں ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی دشمن ہے، کھلا ہے، مگر منافق مارے آستین، اپنی آستین کا سانپ ہوتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقین کے حالات بتائے، ان کے کام بتائے، ان کی صفات بتائیں، ان کے حالات بتائے، ان کی کیفیات بتائیں، ان کی صفتیں بتائیں تاکہ تم منافقوں کو پہچان لو اور اپنے آپ کو منافقت سے بچا لو۔ آج جہاں سے تلاوت شروع کی گئی ہے، پہلی صفت منافقین کی ان آیات میں یہ بیان کی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، رسول کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہی نہیں، دھوکہ اس کو ہوتا ہے کہ جس کو علم نہ ہو۔ اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، اللہ غیب کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی۔ جو بندوں سے غائب ہے اللہ سے وہ بھی غائب نہیں، تو اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ مومنین کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔
یہ ان کی پہلی صفت ہے ان آیات میں۔ ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے ماننے والے مومنین ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اس جملے میں ان کی شرارت کی سزا کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کا ان کو بدلہ دے گا، سزا دے گا۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کا ان کو بدلہ دے گا۔ یہاں منافقین کے دھوکے کے بدلے کو دھوکے کے عنوان کے ساتھ بیان کیا گیا۔ مراد دھوکہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ ان کو ان کے دھوکے کا بدلہ دے گا، اللہ ان کو ان کے دھوکے کی سزا دے گا۔ تو ان کے دھوکے کی بدلے سزا کو خادعہم کے عنوان کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس دھوکے میں وہ کامیاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے دھوکے کا بدلہ دے گا۔ اس کے بعد دوسری صفت بیان کی گئی کہ یہ لوگ جب مسلمانوں کے ساتھ مجبور ہو کر نماز میں شریک ہو جاتے ہیں تو انتہائی سستی کے ساتھ، ایک ہے نماز کو شوق کے ساتھ پڑھنا، جذبے کے ساتھ پڑھنا، دل لگی کے ساتھ پڑھنا، یہ لوگ نماز دل لگی سے نہیں پڑھتے، شوق سے نہیں پڑھتے، یہ لوگ انتہائی سست اور بوجھل وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو قاموا کسالا، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کسالا کسل، سستی۔ یہاں تھوڑا سا ایک مسئلے کی ذرا وضاحت مختصر سمجھ لینا کہ اس آیت کو تو پڑھ کر بڑا ڈر لگ جاتا ہے کہ منافق جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو انتہائی سست ہوتے ہیں، بوجھل ہوتے ہیں، سستی ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات ہم بھی جب نماز پڑھتے ہیں یہ چیز تو ہو جاتی ہے۔ طویل سفر کر کے جب آپ نماز پڑھیں تو ذرا اپنی طبیعت کا اندازہ لگانا نا کیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات نیند کا غلبہ ہو تو پھر بھی طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے، بیماری ہو، طبیعت میں ضعف ہو، اس وجہ سے بھی ایک سستی آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں منافقین کا حال بیان کرتے ہوئے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہوتے ہیں۔ اس سے تو معلوم ہوا یہ منافقین کی علامت ہے۔ بعض اوقات مومن لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ سستی طبعاً ان کے اوپر بھی آ جاتی ہے۔ بظاہر تو معاملہ بڑا خطرناک معلوم ہو رہا ہے،
سمجھ آ گیا کچھ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سستی کی دو قسمیں ہیں، سستی کی دو قسمیں، ایک ہے اعتقادی سستی، عقیدے کی اعتقادی سستی، اور دوسری ہے جسمانی اور طبعی سستی۔ ایک ہے اعتقادی سستی اور ایک ہے جسمانی اور طبعی سستی۔ منافقین میں جو سستی ہے نماز کے بارے میں، اس سے اعتقادی سستی ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں اندر سے ان کا عقیدہ اس نماز کو تسلیم کرتا ہی نہیں ہے، وہ کسی مجبوری سے عقیدہ نہ رکھتے ہوئے، سوچ نہ رکھتے ہوئے، فکر نہ رکھتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جسمانی اور طبعی سستی اگر کسی پر نماز سے پہلے یا نماز کے دوران آ جائے تو وہ اس آیت میں شامل نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ گئے نا؟ وہ طبعی سستی ہوتی ہے، انسان کی اپنی کمزوری ہے، اب اندر سے اس طبعی اور جسمانی سستی کے باوجود عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، نماز کو انسان فرض سمجھتا ہے، اللہ کا حکم سمجھتا ہے، عقیدہ اس کی فرضیت کا ہوتا ہے۔ تم یہ جو صفت یہاں منافقین کی بیان کی گئی ہے، اس صفت سے مراد اعتقادی سستی ہے کہ ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے نماز کا، ایمان ہی نہیں ہے۔ اور مومنوں کے اوپر جو سستی بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے آ جاتی ہے یا نماز سے پہلے ہوتی ہے، وہ قطعاً اس میں شامل نہیں ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب یہ منافقین نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، قاموا کسالا، سست ہو کر کھڑے ہوتے، سستی سے، وہ اعتقادی سستی۔ سمجھ آ گئی یا بات؟ تیسری صفت یراؤون الناس، یہ منافقین نیکی کا جو کام بھی کرتے ہیں ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری، دکھلاوا، اللہ کی رضا، اللہ کا حکم پورا کرنا مقصد نہیں ہوتا، ریاکاری تاکہ پتہ چل جائے ہم بھی مسلمان ہیں، آپ نے مسلمان ہونے کو ظاہر کرنا اور اپنی شہرت ریاکاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی حکم دیا ہے کہ نیک عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے، کہ رب راضی ہو جائے، نیک عمل کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ سمجھتے ہوئے اور اسلام کا حکم سمجھتے ہوئے۔ بلکہ ریاکاری سے انسان کے نیک اعمال بعض اوقات ضائع ہو جاتے ہیں۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو اور مقصد تمہارا ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، تو وہ تمہارا مال ضائع ہے، وہ آخرت کے لیے ذخیرہ نہیں بنے گا۔ ریاکاری سے بچنا، ریاکاری یہ منافقین کی صفت ہے، ایمان والوں میں یہ نہیں آنی چاہیے۔ نماز ہو
یا نماز کے علاوہ دیگر اعمال صالحہ ہو، ہر عمل میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو۔ یراؤون الناس، یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے اعمال کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے کرتے ہیں۔ نمبر 4، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلٌ، یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، بہت ہی کم ذکر، کبھی مجبور ہو کر کر بیٹھے تو کر بیٹھے، ورنہ اللہ کا ذکر ہو۔ یہی حال ہے ان کا نماز میں بھی۔ جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا اعتقاد نماز والا تو ہے کوئی نہیں، نماز کی اہمیت ہے کوئی نہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں یہ نماز میں پڑھتے کچھ بھی نہیں، صرف بس کھڑا ہونا، اوپر نیچے ہونا، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ معنی بھی ہے۔ یراؤون الناس، وہ دکھلاوے کے لیے نماز کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نماز میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یا تو بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں وہ ذکر بھی کر لیتے ہیں، کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں، اور اکثریت لوگوں کی وہ ذکر ہی نہیں کرتے، پڑھتے کچھ نہیں نماز میں، یا ذکر جو ہے وہ بہت تھوڑا کرتے ہیں، کہیں کوئی ایک آدھ تسبیح کہہ لی، ورنہ یہ اللہ کا ذکر نماز میں نہیں کرتے، صرف ریاکاری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں تھکا ہوا بھی ہوں، پھر بھی میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور مجھے کتنی حرکتوں کی اجازت جس میں خشوع مجھے ٹوٹے گا، یہ تھوڑا سا تعلیم۔ اس میں یہ ہے کہ نماز جب انسان پڑھے تو دو چیزوں کی رعایت رکھے تو خشوع اور خضوع انسان کا ختم نہیں ہوگا۔ بس وہ لمبی چوڑی بات نہیں، کتنی چیزوں کا؟ دو چیزوں کی رعایت رکھ لو۔ نمبر 1، پڑھتے وقت پوری کوشش ہو، دھیان، دل کی توجہ وہ نماز کی طرف ہو، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز کے سبق کا ترجمہ آتا ہو۔ جب آدمی پڑھے تو ہر لفظ کے ترجمے پر غور ہو تو پھر انسان کی توجہ نماز کی طرف رہتی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، جب ترجمہ آتا ہو اس پر دھیان رکھیں، اس سے خشوع پیدا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، معنی آنا چاہیے تبارک کیا ہے، تبارک اسم ربک کا کیا چیز ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، ایک ایک لفظ کا ترجمہ آتا ہو، اس ترجمے کی طرف توجہ رہے، اس آدمی کا خشوع ختم کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب نماز کا ترجمہ نہ آتا ہو، فریضے کی ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن وہ جو خشوع ہے جس کی وجہ سے نماز زیادہ قیمتی بنتی ہے، اور جس کی وجہ سے نماز درجات اور ثواب اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، ان چیزوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ نماز جو ہوتی ہے، ایک اس کی حیثیت تو یہ ہے کہ نفس فریضہ ادا ہو گیا،
دوسری یہ ہے کہ نماز سے فرض ادا ہونے کے ساتھ ساتھ درجات کی بلندی کا فیصلہ ہو، انسان کے گناہ معاف ہو اور نیکیاں لکھی جائیں نامہ اعمال میں، تو یہ چیزیں تب ہوں گی جب نماز جس قدر خشوع والی ہوگی۔ تو خشوع حاصل کرنے کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اور اپنی سوچ کو اور اپنی فکر کو پورا نماز کی طرف متوجہ رکھے، اور اس کے متوجہ رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز کے سبق کا ترجمہ آنا چاہیے، پوری نماز۔ دوسری چیز کہ انسان نماز میں تین چیزوں کو درست رکھنے کا اہتمام کر لے۔ کتنی چیزوں کو؟ تین چیزوں کو۔ نمبر ایک نگاہ، نظر، کہ نظر کہاں ہونی چاہیے۔ نمبر دو ہاتھوں کو، کہ ہاتھ نماز میں کس حالت میں کیسے ہونے چاہیے۔ نمبر تین پاؤں کو رکھنے کا طریقہ۔ اگر ان تین چیزوں کو رکھنے کا صحیح طریقہ اپنا لیا جائے نماز میں، بالکل پکی ٹھکی بات ہے کہ یہ دو چیزیں اگر حاصل ہو جائے، ایک نماز کی طرف دھیان اور ایک ان تین چیزوں کو صحیح طریقے سے نماز میں استعمال کرنے کا طریقہ کار، اس آدمی کا خشوع کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اب گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں، سمجھ آ گئی کیا نا؟ تو لمبی چوڑی بات نہیں، بس ان دو چیزوں کا اہتمام کریں۔ ایک یعنی نماز کی طرف دھیان، توجہ ہو نماز کی طرف، اور نماز کی طرف دھیان اور توجہ کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ آتا ہو، لفظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی پر غور کرتے رہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو تین عضو ہیں، پاؤں، ہاتھ اور نظر، دو پاؤں، دو ہاتھ اور دو آنکھیں، ان کا نماز میں صحیح استعمال۔ کیونکہ دیکھو انسان کی حالتیں نماز میں مختلف ہوتی ہیں، قیام کی حالت ہوتی ہے، رکوع کی حالت ہے، قومے کی حالت ہے، سجدے کی حالت ہے، تحیات کی حالت ہے، سلام کی حالت ہے۔ اب ان میں ہر ایک کے اندر نظر کا مسئلہ الگ الگ ہے، کہ جب آدمی قیام میں ہو تو نظر کہاں ہونی چاہیے، جب آدمی رکوع میں ہو تو نظر کہاں ہونی چاہیے، جب سجدے میں ہو تو نظر کہاں ہونی چاہیے، جب تشہد میں ہو تو نظر کہاں ہونی چاہیے، جب سلام پھیرے تو نظر کہاں ہونی چاہیے۔ یہی حال ہے ہاتھوں کا، یہی حال ہے پاؤں کا۔ بس ان تین اعضاء کو نماز میں صحیح استعمال کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لو، اور اس طریقے کے مطابق ان اعضاء کو استعمال کرو۔ بس یہ دو چیزیں، اعضائے ثلاثہ کا صحیح استعمال اور نماز کی طرف دھیان، یہ دو چیزیں جب حاصل ہو جائیں گی، خشوع پکا ہے۔ اس آدمی کی نماز بغیر خشوع کے کبھی نہیں ہو سکتی۔ آئی بات سمجھ کے؟ جیسے یہ بات بڑی ضروری ہے، کیونکہ ہمارا نماز جو ہے سب سے بڑا ہے۔ جیسے آنکھیں ہم نے بتائی ساری جگہ، اس کے علاوہ ادھر ادھر نہیں جانی چاہیے، یہ یعنی ضروری چیز ہے۔ اسی طرح ہاتھوں کا استعمال وہ صحیح ہونا چاہیے، اس میں دوسری حرکت نہیں ہونی چاہیے،
جو کہ مثال کے طور پہ جیسے وہ صحابہ کرام کچھ سیدھیوں کو چیرتے تھے سجدے میں جا کے جیسے ایسی ہیں نا میری بات، یعنی اس سے بھی نماز میں فرق آتا ہے. وہ فرق آتا ہے نا. یہ چیزیں ہیں جو خشوع کے خلاف ہے. اگر موقع ملے حضرت جی سے یہ جو آپ نے بتائی ہیں چیزیں یہ تو بڑی پیاری باتیں ہیں، لیکن سجدے میں کام نہیں چاہیے، رکوع میں کام نہیں چاہیے، اگر وضاحت کر دینا تو یہ ذرا اور اچھا ہو جائے گا. ابھی بتا دیتا ہوں. ہاں بالکل اچھی بات. جس وقت آدمی تکبیر تحریمہ کہے، پہلے میں صرف نظر پر چلتا ہوں تو انسان کی نگاہ سامنے کی طرف، ہاں جیسے کعبے کی طرف ادھر کو نظر ہو. جس وقت تکبیر کہہ چکے اس کے بعد انسان کی نظر قیام کی حالت میں اپنے سجدے والی جگہ میں ہو، اس سے دائیں بائیں نہ ہو. تکبیر کے وقت سیدھی، قیام کے وقت سجدے والی جگہ میں. اور جب رکوع میں جائے تو پھر نگاہ پاؤں پر، اپنے پاؤں پر. جب قومے کے لیے اٹھے تو نظر پھر سجدے والی جگہ. جب انسان سجدے میں چلا جائے تو پھر انسان کی نظر اپنے اس ناک کے کنارے پر. اور جب تشہد میں بیٹھ جائے تو پھر اپنی گود پر. اور جب سلام پھیرے تو سب سے پہلے اپنے کندھے پر، پھر آگے. پہلے نمبر پر اپنے کندھے پر اور پھر آگے. اسی طرح دوسری جانب بھی پہلے اپنے کندھے پر پھر آگے. یہ تو مسئلہ ہے نظر کا. جو آدمی نظر اس طریقے سے رکھے گا نماز میں تو بالکل صحیح ہوگی. یہ نہ کہ آدمی کھڑا ہو تو بس سارے دیکھ رہا ہے، وہ خشوع نہیں رہے گا. دوسرا مسئلہ رہ گیا ہاتھوں کا. جب آدمی تکبیر تحریمہ کہے تو انسان کے ہاتھ کی انگلیوں کا رخ گویا کہ کعبہ کی طرف ہے. ایسے غلط ہو جائے گا. ہو تو گئی نا، نماز پڑھ لی ہو جائے گی، مگر خشوع نہ رہا. یہاں ہاتھوں کو ایسا رخ قبلے کی طرف انگلیوں کا. یہاں لگا لے تب ٹھیک، نہ لگائے تو یہاں کے برابر کرے. پھر اس کے بعد ہاتھوں کو باندھ لے. اب باندھنے کے صحیح طریقے بھی ہیں، غلط طریقے بھی ہیں. صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ اور یہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ان دونوں کے حلقے میں اس بازو کو لے اور یہ تین انگلیاں ہاتھ کے اوپر آئیں ایسے. یہ طریقہ ہے قیام میں صحیح ہاتھ رکھنے کا. اس کے علاوہ جو ہوگا وہ صحیح طریقہ نہیں ہوگا، غلط ہوگا. ویسے ہاتھ ایسے رکھ لیا، ویسے رکھ لیا، ایسے رکھ لیا، یہ سب طریقے غلط. صحیح طریقہ یہ ہے ان دونوں کا حلقہ بنا کر ان تین کو ایسے رکھے. جس وقت رکوع میں جائے، اس کے بعد رکوع ہے، رکوع میں جب جائے تو انسان اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو خوب کھلا کرے. کھلا کر کے گھٹنے کا یہ جو سر ہے اس کو اچھی طرح پکڑے ایسے. اب انگلیوں کو کھلا رکھ کر گھٹنوں کے سر کو اچھی طرح پکڑنا اور ان بازوؤں کو ذرا کھینچ کر رکھنا تانت کی طرح. یہ ہے صحیح طریقہ. اگر آپ نے ہاتھ ایسے ملا کر انگلیاں ایسے رکھ لیا، غلط طریقہ ہے. نماز ہو جائے گی مگر اتنی کمی آ گئی. خشوع والا جو آپ کہتے ہیں وہ کام نہیں رہے گا. ایسے رکھ لیا یہ بھی غلط ہے، ایسے رکھ لیا یہ بھی غلط.
بس جو طریقہ میں نے بتا دیا، اس کے علاوہ جو طریقہ بھی اختیار کریں گے یہاں ہاتھوں کو رکھنے کا وہ غلط ہوگا۔ پھر جس وقت رکوع سے اٹھیں اور سجدے میں جائیں تو یہ بازو یہ پہلو کے درمیان فاصلہ ہو۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ذرا فاصلہ بے شک زیادہ رکھ لیں، اگر جماعت کے ساتھ نماز میں کھڑے ہیں پھر اس کو کشادہ کریں، مگر اس حیثیت سے کہ ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو، اور بالکل ملا کر رکھنا۔ اگر کوئی بہت بڑا جمع غفیر رش مصیبت کا معاملہ نہ ہو تو یہ درست نہیں ہے، تھوڑا سا فاصلہ ضرور، یہ الگ ہونا چاہیے بس۔ اور ہاتھوں کی انگلیوں کو اچھی طرح ملا کر دونوں کانوں کے برابر، تو اب دونوں کانوں کے برابر رکھنا، انگلیوں کو ملا کر رکھنا سجدے میں، اور اس جگہ کو جدا کر کے رکھنا، یہ ہے صحیح طریقہ۔ اور ان بازوؤں کو زمین سے اٹھا کر رکھنا۔ اب انگلیوں کو وہاں سجدے میں کھلا کر کے رکھنا بھی غلط، اپنی اصلی حالت پر رکھنا بھی غلط، اس بازو کو زمین پر لگانا بھی غلط، اور اس کو پہلو کے ساتھ ملانا بھی غلط۔ یہ صحیح حالت ہے سجدے میں ہاتھوں کو رکھنے کی۔ اور جس وقت تشہد میں بیٹھے تو انگلیاں بالکل کھلی بھی نہ ہو، بالکل ملانے کا اہتمام بھی نہ ہو، آپ اپنی عادت اور حالت کے مطابق اس انداز سے انگلیوں کو رکھیں، اور اس گھٹنے کے اوپر نہ ہو، گھٹنے سے ذرا اوپر کو، یعنی گھٹنے کو نہ پکڑے تشہد میں، گھٹنے سے ذرا اوپر کر کے ایسے۔ یہ ہاتھوں کا مسئلہ نماز میں استعمال کرنے کا۔ باقی رہ گیا مسئلہ پاؤں کا، تو ان کو قیام کی حالت میں سیدھا رکھیں، یعنی پاؤں کی انگلیوں کے جو پنجے ہیں، کنارے ہیں، یہ سیدھا قبلہ رخ ہوں۔ انسان کی ایڑی اور اگلا حصہ پاؤں کا، ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ سیدھا ہونا چاہیے، ایسے سیدھے پاؤں رکھنا۔ اگر ایسے ہوگے ذرا ٹیڑھے، آگے سے پیچھے سے فاصلہ کم، آگے سے کشادہ، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو کم از کم دو پاؤں کے درمیان کا قیام کی حالت میں فاصلہ 4 انگلیوں سے کم نہ ہو، 4 انگلیوں سے، اس سے زیادہ اپنی عادت کے موافق بچ بچا کر گویا کہ رکھنا، جس سے آپ کو سہولت رہے نماز میں۔ تو سیدھا، انگلیوں کا رخ سیدھا ہو، یہی حالت رہے گی قیام میں، رکوع میں، قومے میں۔ البتہ جس وقت سجدے میں جائیں گے تو پھر پاؤں کی حالت بدل جائے گی۔ اب دونوں پاؤں کو ایسے کھڑا رکھنا، یعنی انگلیوں کے سر وہ زمین پر ہو اور پاؤں دونوں کھڑے ہو۔ پھر اس کے بعد جب بیٹھیں گے تو اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر کے انگلیوں کو گویا زمین پر ٹیک کر اس کو کھڑا کر دینا، اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جانا۔ اب انگلیوں کو ایسے کھڑا کر کے پاؤں کو کھڑا کرنا، یہ ہو جائے گا صحیح طریقہ۔ اور اگر آپ نے انگلیاں ایسے پیچھے نکال کر بیٹھ گئے تو یہ طریقہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس طریقے کے مطابق پاؤں کو استعمال کرنا، یہ نماز کے اندر خشوع ہو جائے گا۔ جیسے ابھی آپ نے بتایا نا، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ابھی ان کے علاوہ ہاتھوں کو حرکت دینی، کپڑے درست کرنا، یا مطلب ادھر ایسے کرنا، اس سے بھی کچھ فرق ہے؟ جی فرق، یہ بہت غلط کام ہے۔
اس سے اگر 3 مرتبہ نماز میں آپ ہاتھوں کو کوئی کپڑا ٹھیک کرنے میں یا کھجلی کرنے میں یا بالوں کو صحیح کرنے میں نماز میں 3 مرتبہ ایسا کریں گے تو آپ کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی پوری نماز میں۔ اگر 3 مرتبہ آپ نے ہاتھوں سے کھجلی کی ہے یا کپڑے کو سمیٹا ٹھیک کیا ہے یا کوئی اور حرکت کی ہے جس حالت میں ہاتھ ہونے چاہیے تھے اس کے خلاف، تو 3 مرتبہ کر لیا تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، اور اس سے کم ہو تو یہ ناپسندیدہ اور انتہائی مکروہ عمل ہے۔ نہ ان کا مختلف ہے طریقہ۔ جب آپ نے کہا نا اسلام کے میرا طریقہ جو فرمایا کہ جی دائیں طرف تک کندھے کی طرف تک آگے کی طرف تک یہ یعنی کہ جو آگے امام صاحب ہو نا ان کو شامل کرنے کے لیے پہلے ادھر سے شکر کی کندھے کی طرف پھر یعنی سائڈ ایسی کی بات ہے نہیں، وہ نگاہ کا نہیں ہے، صرف نیت کا ہے، نیت کا ہے۔ اگر آدمی امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہے تو وہ آپ نے سلام پھیرتے وقت امام کی نیت بھی کرے، کرامن کاتبین کو سلام کرنے کی نیت بھی کرے، اور دائیں جانب والے مقتدیوں کی نیت بھی کرے، اور جب بائیں جانب سلام پھیرے گا تو امام کی نیت بھی کرے، مقتدیوں کی بھی کرے، اور کرامن کاتبین کی بھی کرے۔ اور اگر مقتدی دائیں جانب کھڑا ہے، مقتدی دائیں جانب ہے اور امام اس طرف ہے، تو وہ کرامن کاتبین کی نیت کرے گا اور اس طرف کے لوگوں کی نیت کرے گا، اور جب بائیں جانب مڑے گا تو امام کی بھی کرے گا، کرامن کاتبین کی بھی کرے گا اور لوگوں کی بھی کرے گا۔ آگے 6ٹھی صفت بیان کی گئی ان کی، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، یہ مسلمان اور کافروں کے درمیان تذبذب میں رہتے ہیں، تردد میں رہتے ہیں، بس کبھی مسلمانوں کے ساتھ مل گئے اور کبھی دوسری طرف ذرا فائدہ نظر آتا ہوا ادھر ہو گئے، ادھر فائدہ نظر آتا ہوا ادھر ہو گئے، نہ پکے طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور نہ پکے طور پر کافروں کے ساتھ ہیں، جدھر فائدہ اور جس طرف کو مفاد نظر آئے بس ادھر ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ منافق کی بالکل حالت اس بکری کی طرح ہے کہ جس کو نر کی ضرورت ہو اور 2 ریوڑ ہو بکریوں کے، ایک ادھر ایک ادھر، وہ کبھی اس ریوڑ میں جائے گی کبھی اس ریوڑ میں آئے گی، یعنی اس کو اگر ادھر کا مفاد بکری کے خیال میں آئے گا ادھر جائے گی، جب اس ریوڑ کا خیال آئے گا اپنے فائدے کا ادھر کو آ جائے گی۔ تو فرمایا منافق کا بھی یہی حال ہے، 2 ریوڑ ہیں، ایک مسلمانوں کا اور ایک کافروں کا، یہ مفاد دیکھتے ہیں، اگر فائدہ مسلمانوں سے نظر آئے ادھر کو آ جاتے ہیں، فائدہ ادھر ہو تو ادھر ہو جاتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، یہ تردد میں رہتے ہیں اس کے درمیان یعنی کفر اور ایمان کے درمیان، مسلمانوں اور کافروں، لا الہ الا، نہ مکمل طور پر اس طرف ہوتے ہیں مسلمانوں کی طرف، ولا الہ الا، اور نہ مکمل طور پر کافروں کی طرف ہوتے ہیں۔ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، یعنی وہ اپنی ہدایت کا طالب ہی نہ ہو، جب وہ ہدایت کا طالب ہی نہ ہو تو اللہ زور سے تو ہدایت تھوپتے نہیں، پھر وہ گمراہ ہوا۔
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ جس کو اللہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ہرگز تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا، یعنی ہدایت کی۔ جب اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ منافق نہ مکمل مسلمانوں کے ساتھ اور نہ مکمل کافروں کے ساتھ، مفاد پرستی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ لوگوں تم اپنی دوستیاں اسلامی رشتہ کے مطابق اپنے مسلمان بھائیوں سے قائم کرو، کافروں کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ۔ آپ کوئی معاملات وغیرہ ضرورت کے مطابق وہ تو ایک الگ مسائل ہے، دوستی تم مسلمانوں کے ساتھ رکھو، کافروں کے ساتھ منافقوں کے ساتھ نہ رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء کافروں کو دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ، اتریدون ان تجعلوا للہ کیا تم چاہتے ہو، اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ارادہ کرتے ہو کافروں کے ساتھ دوستی کر کے کہ تم اپنے کفر پر واضح دلیل قائم کر لو، اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ یہ کہ تم بنا لو اللہ کے لیے اپنے اوپر سلطان مبینہ واضح دلیل، یعنی تم ان سے دوستیاں کر کے اپنے کفر پر دلیل قائم کرنا چاہتے ہو تاکہ کسی کو شک بھی نہ رہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا انجام بتایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بے شک منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، جہنم کے، یہ دیکھنا ایک ہے درجات اور ایک ہے درکات، ایک ہوتے ہیں درجات اور ایک ہوتے ہیں درکات۔ درجات کی ترتیب ہمیشہ نیچے سے اوپر کو جاتی ہے، مثلا یہ ایک درجہ ہے، اس کے اوپر اس کے اوپر اس کے اوپر اعلی ازل کے آسے، یہ جو سب سے نیچے والا درجہ ہے یہ کم درجے کا ہوگا، اس سے اوپر والا اس کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، اچھائی والا زیادہ سہولتیں ہوں گی، اس سے اوپر والا اس کے مقابلے میں زیادہ عزت والا ہوگا۔ ایسے ہی درجات کی شان، جتنے درجات اوپر جاتے جائیں گے ان کی شان اور کمال بڑھتا جائے گا۔ درجات کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے رب کے ہاں درجات ہوں گے، اپنے اپنے اعمال، اپنے اپنے اخلاص، اپنے اپنے ایمان کے بقدر کامیاب تو سب ہوں گے، جنت میں تو سب ہوں گے، مگر اپنے اپنے اخلاص اور ایمان کے بدولت درجات مختلف ہوں گے۔ تو درجات نیچے سے اوپر کو جائیں، جو درجہ سب سے اوپر ہوگا وہ عالی درجہ ہوگا، بہت ہی باکمال درجہ ہوگا اور بڑا اعلیٰ درجہ ہوگا۔ اور درکات، اس کی ترتیب بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے، جو درک سب سے اوپر ہوگا وہ ذرا گھٹیا ہوگا، اس میں سزا، اس میں مواخذہ، گرفت ذرا کم ہوگی، اس سے نیچے والا اس کے مقابلے میں ذرا زیادہ ہوگا، اس کے نیچے والا اس کے مقابلے میں ذرا زیادہ ہوگا، چلتے چلتے جو درک سب سے نیچے ہوگا وہ آخری درجے کی انتہا ہوگی سزا کی۔ سمجھ آگئی بات؟ درکات۔ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا ان منافقین کی سزا
جہنم کا نچلا طبقہ ہوگا، آخری درجہ۔ آگی بات سمجھ؟ ان المنافقین، ایک دفعہ ایک جگہ میں گیا، درس دیا، بس قرآن کھولا، یہی آیتیں آگئی تو بس ٹھیک ہے، وہیں سے درس دے دیا۔ جب یہ بات میں نے بیان کی تو وہاں کے جو عالم تھے وہ از حد خوش ہوئے درس کے بعد، کہنے لگے جی کئی سال ہو گئے یہ بات سمجھا رہا ہوں یا گزرتا ہے ترجمے میں، مگر آج یہ سمجھ آیا کہ یہ چیز کیا ہے۔ کہا پتہ آج چلا ہے مجھے بھی کہ درک ہوتا کیا ہے اور درجات کیا ہوتے ہیں۔ ان المنافقین، بے شک منافق، فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جب وہاں چلے جائیں گے وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ہرگز تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا جو اللہ کے عذاب، اللہ کے مواخذے اور پکڑ سے انہیں بچا سکے۔ ہاں، اگر بچنا ہے اس سزا سے، اگر درک الاسفل من النار سے بچنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے توبہ کر وہ بچ جائیں گے۔ وَأَصْلَحُوا، اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی، عقائد کی اصلاح کر لی، اعمال کی اصلاح کر لی، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میں جا رہا ہوں اور تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اللہ کی کتاب کو، قرآن مجید کو۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کیا۔ دین خالص، یہاں دین کے کئی معنی، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے انہوں نے پکار خالص اللہ کے لیے کی۔ پکار یہ نہیں کہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور غیر اللہ کے سامنے بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں۔ اخلصوا دینہم، اپنی پکار کو خالص اللہ کے لیے کیا۔ اور دین کا معنی یہاں مکمل اتباع اور اطاعت بھی ہے، معنی یہ ہوگا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا کہ اللہ کی مان کر چلیں گے۔ تیسرا، دین کا معنی عام جو مشہور دین اسلام، یعنی جب دین پر چلے تو دین میں ملاوٹ نہ کرے، خرافات، بدعات کو، رسومات کو دین بنا کر دین میں داخل ہو نہ کرے، خالص دین مانے جو اللہ کے نبی دے کر گئے ہیں۔ کیونکہ بدعات کو اگر دین میں شامل کر لیا جائے تو لوگ ان کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، مگر وہ تو دین نہیں ہے، تو وہ خالص دین ہو نہ ہوا، دین میں ملاوٹ ہوگی۔ تو خالص دین پر عمل کرنا ہے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، آخر میں اللہ نے ایسے لوگوں کا انجام بتایا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، ان قریب اللہ کریم دے گا مومنوں کو اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر۔ آخر آیت میں اللہ نے فرمایا
لوگوں اللہ کی مان کر چلو۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں بے شمار، ہمارے وجود میں کتنی نعمتیں ہیں، ایک آنکھ کی نعمت کا اندازہ لگاؤ، ذرا آنکھیں بند کر کے تھوڑا چلو نا، پتہ چل جائے گا۔ آنکھ بند کر کے 1 کلومیٹر سفر طے کر لو لاہور شہر میں، تھوڑا تھوڑا، تو آنکھ کی قدر کا پتہ چل جائے گا۔ یہ تو ایک آنکھ کا حال ہے، تو کتنے اعضاء میرے اللہ نے ہمیں عطا کی، ہمارے جسم میں کتنی نعمتیں میرے رب کی دی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں تم دین پر چلو، میری نعمتوں کی قدر کرو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگر تم ٹھیک رہو، میں رب تو نہیں چاہتا کہ تمہیں سزا دوں، میں رب تو تمہیں کسی طرح رحمت کے آغوش میں لینا چاہتا ہوں بانے بانے سے، اور تم بھاگنے کی کوشش کرتے ہو۔ ہاں، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ کا کیا فائدہ ہے اس میں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ کا کیا فائدہ ہے۔ ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، وآمنتم، اور تم ایمان لے آؤ، تو کوئی سزا نہیں ہوگی، اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی قدر کرنے والا ہے۔ جب شکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے قدردان، اللہ تمہارے اعمال کی قدر کرتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا بھی ہے۔ ٹھیک ہو جاؤ، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ جو صفات بیان ہوئی ہے، اگر آج کے زمانے میں کسی پائے جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ منافق ہے؟ جی بالکل۔ نہ صرف جو ہے نا آج کل کی یہ علامتیں پائی گئی، اس کو ہم منافق تو کہیں گے، اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے تو اس کو صرف کافر نہیں کہہ سکتے، بس اتنا فرق ہے۔ باقی ان علامتوں سے منافق کہنا یہ درست ہے، کافر نہیں کہنا، کیونکہ رسول اللہ کے زمانے کے جو منافق تھے وہ وحی کے ذریعے سے کافر بتائے گئے، کیونکہ اب وحی ہے نہیں، اس لیے کافر نہیں کہہ سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث برحمتک یا رب۔